میں ہوں رابعہ لبا اور آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے بلوچ خواتین جو بھی اسلام آباد میں دھرنا دے رہی ہیں۔ کیا یہ وہی بلوچ خواتین ہیں چند سال پہلے جن کی برقع بند کوڑے کھاتی ویڈیوز وائرل ہوتی تھی؟ چند سال پہلے تک جن کو اپنی ذات کی شناخت نہیں تھی اور ہمیں بتایا جاتا تھا یہ منحوس مرد جرگے لگا لگا کر اپنی عورتوں کو مارتے ہیں اور پھر پاس کھڑے ہو کر تماشا بھی دیکھتے ہیں۔ جرگے کا اصول ہے کسی نے آگے بڑھ کر رکنا نہیں ہے بلکہ آنکھیں چار کر کے کان بند کر کے سارے منظر کو دیکھنا ہے۔ کیا یہ وہی بلوچ خواتین ہیں؟ کیا ہماری یادداشت اتنی کمزور ہے کہ ہمیں چند سال پہلے کی کہانی یاد ہی نہیں ہے؟ کیا یہ وہی مار کھانے والی بلوچ خواتین ہیں جن کے قد مردانہ کا جتنے ہوتے تھے قافلے میں سب پورے ملک کی طرح نارمل قد کاٹ کی خواتین دکھائی دے رہی ہیں؟ نہ ہی کوئی برقع بند ہے، نہ بولنے میں ڈھیلا پن ہے، نہ ہی ان پہ مردانہ جبر کے نشان دکھائی دے رہے ہیں۔ جبر میں پلی عورت میں طاقت نہیں ہوتی۔ سوچیں کیا یہ وہی بلوچ خواتین ہیں جو ظالم اپنے مردوں کے لیے اسلام آباد کی سڑکوں تک آ گئی ہیں؟ کیا یہ وہ بلوچ خواتین ہیں جن پر ڈھائے جانے والے مردانہ مظالم اور ان کے بند دماغوں پہ سوال اٹھایا جاتا تھا؟ یہ چند سال پہلے اتنی باشعور کیسے ہو گئی؟ یا یہ چند سال میں اتنی باشعور کیسے ہو گئی؟ وہ ویڈیو وائرل تھی یا یہ ویڈیو اور باتیں وائرل ہیں؟ وہ سچ تھا یا یہ سچ ہے؟ وہ تاریکی تھی یا یہ تاریکی ہے؟ مگر جو بھی ہے الیکشن سے پہلے اسلام آباد لرز گیا ہے۔ الیکشن سے پہلے ری ایکشن ہو گیا ہے۔ ہر پارٹی اس واقعے کو اپنے مفاد کے مطابق استعمال کر رہی ہے۔ یہ سچ ہے کہ ٹوٹے چل پڑے ہیں اور برائے مہربانی ملک نازک موڑ پہ ہے۔ ہوش کے ناخن لیں، ٹوٹے نہیں، ہر بات کی گہرائی تک جائیں کہ ظلم کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی مذہب ہوتا ہے، شعور تو بالکل نہیں ہوتا۔ جب بات حق مانگنے کی آ جائے تو شعور بول رہا ہوتا ہے کہیں کوئی گڑبڑ ہے، کہیں کوئی گڑبڑ ہے، اسے ہم نے اپنے کنٹرول سے بچانا ہے۔ ٹوٹے نہ چلائیں، ٹوٹے ایک دوسرے کو مت بھیجیں، ٹوٹے مسالک تک سے جوڑ کر چلا دیے گئے ہیں۔ پنجاب گالی بن گیا ہے۔ پنجاب اس کی آبادی زیادہ ہے، جہاں اس کی دہشت زیادہ ہے، اس کے اندر کی تاریکی بھی اس کی آبادی اور شان و شوکت میں چھپ جاتی ہے۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ سرداروں کی پگڑی پہ عورت کا شعور بھاری پڑ گیا ہے، یہی کہانی پنجاب کی بھی ہے۔ اندر بیٹھ کے نظام کی کہانی اور تصویر بالکل بدل جاتی ہے۔ گمشدہ افراد آخر اس آواز کو طاقت مل نہیں تھی کہ ظلم سفاک اور بڑا ہے، نسل کشی کی اصطلاح تک سنائی دے رہا ہے۔ لیکن جناب من، عین الیکشن کے پاس یہ سب کرنے اور کروانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ گمشدہ ہونے کے لیے انسان ہونا کافی ہے۔ اس کا تعلق جغرافیہ، مذہب، مسلک سے ہرگز نہیں ہے۔ اسے مذہب، مسلک، جغرافیہ سے جوڑے بنا سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھ آئے گا، ورنہ تعصب کی عینک سے اپنا آپ ہی نظر آتا ہے۔ ہمیں یہ نقطہ سمجھنا ہوگا۔ ہمیں آج تک وکلا مارچ یاد ہے، آپ کو یاد نہیں؟ اسلام آباد تک پہنچنا آسان نہیں ہے، مزاحمت ہی صحیح۔ مزاحمت کے ساتھ بھی وکیل اسلام آباد فتح نہیں کر سکے تھے۔ بلوچ خواتین اسلام آباد فتح کر چکی ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ وہ بلوچ ہی نہیں، پشتون کی بھی آواز بنی ہے، پنجاب کی بھی آواز بنی ہے، پنجاب میں بھی مسنگ پرسن ہیں، کراچی میں بھی مسنگ پرسن ہیں، مگر آبادی کی زیادتی میں یہ خبر بھی گم ہو جاتی ہے۔ ان خواتین کو سلام ہے۔ اسلام آباد ان کا بھی وفاق ہے، وہاں آنے کا ایک ہی رنگ ہے کہ وہ اپنے ملک میں اپنی بات کرنے آئی ہیں۔ اس کو بغاوت کا رنگ نہ دیا جائے تو اچھا ہے۔ بغاوت کا رنگ دیا جا سکتا ہے، غداری کا نہیں۔ یہ بالکل یوں ہی ہے جیسے ایک باپ کی اولاد میں سے آپ کی بہن کہہ دے بھائی مجھے تو وراثت کا حصہ چاہیے، تو آپ کے خاندان میں وراثت کی تقسیم کا رواج ہی نہ ہو تو پہلا دل تو یہی کرے گا اسے گولی مار دو۔ اگر اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہ بیٹی بھی صرف اور صرف اپنے باپ سے اپنا حق مانگنے آئی ہے، جو جرم نہیں ہے۔
بس آپ کو یا ہمیں عادت ہی نہیں ہے کہ بیٹی اور بہن کو وراثت دی جائے۔ برا تو لگے گا، سو لگ رہا ہے۔ بھئی یہ کیا ہو گیا، چھوٹی بیٹی نے اٹھ کر حصہ مانگ لیا تو بھیا اتنا بوکھلانے کی ضرورت کیا ہے؟ باپ بیٹی کا معاملہ ہے، آپ چودھری نہ بنیں۔ چلیں بات کسی اور طرح کر لیتے ہیں۔ ہم بیٹی بیاہتے ہیں کہ بوجھ اتار کر داماد کے سر تھوپ دیں، جہیز کے نام پر محبت دے کر۔ اگر آپ کے سب داماد مار دیے جائیں تو یہ بوجھ بھی ریاست کا ہی ہوا نا؟ کیا خیال ہے؟ لیکن آپ یہ سوچیں کہ کیا یہ وہی بلوچ خواتین ہیں جن کے مرد جرگے کے حکم پر ان کو ٹوپی برقعے پہنا کر سر عام کوڑے مارا کرتے تھے؟ ان کو ایسے ظالم مردوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو سوچیں، الیکشن سر پر ہے، کیا عمران خان یا پی ٹی آئی کا کوئی قافلہ اسلام آباد میں داخل ہو سکتا ہے؟ ظالموں، وہ یہاں زمان پارک میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایسے حالات میں یہ خواتین کلات سے اسلام آباد تک کیسے بحفاظت پہنچ گئی ہیں؟ جس ملک میں موٹر وے پر ریپ ہو جاتا ہے، ریپ کی شرح بہت زیادہ ہے، مرد کم ٹوٹے زیادہ رہتے ہیں۔ جذباتی ہونے سے پہلے سوچیں تو صحیح۔ بلوچستان کارڈ بچا تھا، کوئی کھیل تو نہیں گیا؟ دوستو، تخت لاہور آپ کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ بات صوبائیت کی نہیں ہو رہی۔ منظور پشتین شاید جیل میں ہے، یہ لڑکی بھی ہو سکتی تھی۔ عمران خان کی ضمانت نہیں ہو رہی۔ یہ خواتین اس سے بڑی پارٹی لیڈ نہیں کر رہی، یہ بحفاظت پہنچی ہیں اور الیکشن کے پاس کا ایکشن ہے، ورنہ شاید 1 سال سے یہ کلات سے نکل کر کوئٹہ تک نہیں آئی۔ ماضی کی تصاویر وائرل کرنے سے بہتر ہے موجودہ حالات و واقعات پر نظر رکھیں اور سوچیں کہ کیا یہ وہی بلوچ خواتین ہیں جن کو کوڑے کھاتی ویڈیوز میں دیکھ کر، یا ان کی کوڑے کھاتی ویڈیوز کو ہم جب دیکھتے تھے اور ایک آواز سی اٹھتی تھی، آج یہ کمینے کوڑے مارنے والے مردوں کے لیے آواز کیوں اٹھا رہی ہیں؟ وہ ویڈیو تلاش کریں اور آج کی ویڈیو سے موازنہ کریں، بات آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے گی۔